السلام علیکم میرے عزیز و دوستوں، اور آپ سب ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، صحت یاب ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، صحت یاب رکھے، ہر پریشانی آپ لوگوں کی دور کرے، غم اور پریشانیوں سے نجات دے، خوشحالی لا دے، آمین ثم آمین۔ تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فائدے، اس کی فضیلتیں بہت ہیں۔ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہی کتنا سکون ملتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز کرنے والا ہے۔ یہ ہر مصیبت، ہر پریشانی میں پڑھی جاتی ہے، مطلب پڑھو اپنی طرف سے، چلتے پھرتے پڑھیے۔ آپ کو کوئی پریشانی آ گئی ہے، کہیں بھی کوئی دقت آ گئی ہے، شدید غم ہو گیا ہے، تو پڑھیے حسبن اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سورہ ال عمران کی قرآن شریف میں سورہ ال عمران ہے، تیسرے پارے میں، اس کی 73ویں آیت ہے۔ اور یہ ایک حدیث ہے، اس کے لیے مطلب ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جو کہ فرماتے ہیں اس آیت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس آیت کو پڑھنے سے آگ گلزار میں بدل گئی تھی، پھول بن گئی تھی آگ، تو اتنی فضیلت ہے، انہوں نے اس وقت پڑھی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں اس آیت کو پڑھا، تب ان کو دشمنوں کی طرف سے یہ خبر ملی کہ دشمنوں کا لشکر بہت بڑا ہے، مطلب ان کو جو لشکر کی طرف سے جو خبر دینے آیا، اس نے یہ بتایا کہ تم ڈر جاؤ، تم واپس چلے جاؤ، ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، تم ہار جاؤ گے، تم جیت نہیں پاؤ گے، فتح تمہاری نہیں ہوگی۔ تو ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز کرنے والا ہے، وہ میرے لیے بہتر کرے گا۔ وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، انہوں نے مطلب اپنا جو بھی ذمہ تھا، اپنی سب جو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اس آیت کی بہت فضیلت ہے، جیسے کہ اب ہم لوگ جیسے کچھ کیس وغیرہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم ایک وکیل ہائر کرتے ہیں، ہماری جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی ہمارا کیس وغیرہ، جو بھی ہماری بات بگڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم سب اس کے ذمے دے دیتے ہیں کہ اب تم کو اس کو سنبھالنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم دیکھو اس کو، تو وہ اپنے حساب سے اس کیس کو لے کے چلتا ہے۔ اسی حساب سے ہمارا اللہ ہے کہ ہم جب اس سے کہتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا بہتر کارساز کرے گا، تو وہ سارا کام اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اور اللہ وہ بہتر سے بہتر کرتا ہے ہمارے حق میں۔ اب جیسے آپ کو کبھی بھی بہت شدید غم آ جائے، بہت شدید پریشانیاں پڑ جائیں، آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کسی طرح سے ہارنے والے ہیں، یا کسی کی وجہ سے آپ گرنے والے ہیں، یا پریشانی آنے والی ہے، کچھ بربادی ہونے والی ہے، یہ آپ کو اگر خبر ملے، یا کچھ لوگ ڈراتے ہیں کہ نہیں تم نہیں کر پاؤ گے، تم سے نہیں ہوگا، تم کمزور ہو، تم یہ چیز نہیں کر پاؤ گے، تم سے امپاسبل ہے، تو اس وقت تم کہو حسبن اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے گا، اور اس مسئلے کو بہتر سے بہتر حل کرے گا اپنے طریقے سے۔ بے شک میرا اللہ بہت رحیم و کریم ہے، غفور رحمان ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ اور جب اس کے ایسے الفاظ لے کر کہو کہ اے اللہ، میں نے اپنا جو بھی معاملہ ہے، میرا جو بھی معاملہ ہے، ہم نے اللہ کے سپرد کیا، تو اللہ اس کو بہتر سے بہتر کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اس بندے نے
ہمیں پکارا ہے، اور جب مطلب کہتا ہمیں پکارا ہے تو میں اس کی پکار سنوں گا، وہ سنتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے ہمارا مسئلہ ہمارا کام کرواتا ہے اور بہتر سے بہتر کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری طرف 1 قدم چلو میں 2 قدم چلوں گا، تم 2 قدم چلو گے میں 4 قدم چلوں گا، تم چل کر میرے پاس آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، تم 1 بار پکارو گے میں 2 بار سنوں گا۔ میرا اللہ بہت رحمت والا ہے، وہ سنتا ہے، اس نے ہمارے لیے اتنا قرآن ہی پورا دیا۔ اگر ہم قرآن شریف پڑھتے رہیں تو قرآن ہی ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 ٹائم کی نماز دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں 5 ٹائم نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے کسی بھی حالت میں، اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے رہنا چاہیے، کہ پورا کا پورا قرآن ہی ہمارے شفا کے لیے سمجھی ہے، ہم اس میں ہمارے غموں کا علاج ہے، ہماری پریشانیوں کا علاج ہے۔ ہم جیسے کہ کاروبار کے لیے پریشان رہتے ہیں، اپنے گھر کے مصلحت کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان سب چیزوں کا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حل دیا ہے۔ اب وہ ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن شریف کو بھی قرآن شریف روز ہمیں پڑھنا چاہیے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور کوئی بھی جیسے کہ اگر آپ وظیفہ وغیرہ کچھ کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کا وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس کی سب سے پہلے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نماز کے پابند ہوں، 5 ٹائم کی نماز آپ پڑھیں، تو ہی وہ وظیفہ ہو یا وہ عمل ہو یا وہ دعا ہو تبھی وہ اثر کرتی ہے۔ تو آپ سب 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے اور دعاؤں کو پڑھیے۔ شدید غم آ جائے تو شدید غم آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، اچانک آ جائے، اتفاق سے آ جائے، کہیں جیسے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں جانے کے ٹائم آپ بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہو، بس نہیں مل رہی ہے، اب یہ خبر آ جائے کہ نہیں بسیں چل نہیں رہی۔ کبھی کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جس چیز کے لیے کھڑے ہیں راستے میں وہ چیز سواری ہو، کچھ وہ چیز ہم کو نہیں مل رہی ہے، تو اس ٹائم بھی یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ بہتر کارساز کرنے والا ہے۔ اور ایگزام وغیرہ ہیں، اب وہاں پہ کنفیوز ہو جاؤ، پھنس جاؤ کہ میں کیسے کروں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ایسے بہت سے اس میں ہیں کہ وظائف بتاتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے، کہ عشاء کی نماز کے بعد 450 بار پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو 450 بار پڑھنے سے جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی دلی حسرت ہے، وہ جلدی پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتا ہے۔ ہر جب بھی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد 450 بار پڑھیں، اور ایسے ہے کہ آپ 300 بار بھی پڑھیں، 300 بار ہے، پہلے درود شریف پڑھا، چاہے آپ 11 بار پڑھ لیے، چاہے 3 بار پڑھ لیے، چاہے 21 بار پڑھ لیجیے درود شریف، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیجیے، چاہے درود ابراہیم پڑھیے، اور چاہے چھوٹا والا درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک یہ درود شریف ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھیے پھر 300 بار۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیے، پھر آخر میں پھر وہی درود شریف پڑھیے جو آپ شروعات میں پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریے۔ اب آپ چاہے کہ عصر میں پڑھ لیجئے اور چاہے عشاء میں پڑھ لیجئے، ویسے تو زیادہ تر ہوتا ہے کہ عشاء میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، یا فجر میں پڑھ لیں، تہجد میں پڑھ لیں، اس کے بہت بہت فائدے ہیں، بہت فضیلتیں ہیں اور بہت پاورفل ہے، تو آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سب پریشانیوں کو دور کرے، سب مشکلوں کو آسان کرے، خوشحالی لا دے، میری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ خوشحالی لا دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.